سبق نمبر 16، اس کا نام کیا ہے؟ تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم اور تفخیم کے معنی کیا ہے؟ حرف کو پر پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ پر مین موٹا، یعنی موٹا پڑھنا۔ اور ترقیق کے معنی کیا ہے؟ حرف کو باریک پڑھنا۔ آئیے قرآن پاک میں جو پر اور باریک پڑھنے کے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ حروف مستعلیہ تو ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، یہ پڑھا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں 3 حرف ایسے ہیں جو کبھی پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ کتنے حروف ہیں وہ؟ الف، لام، را۔ الف، لام، را، یہ 3 حرف ہیں، کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف، اس کے بارے میں الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں الف یعنی کہ الف اپنے پہلے لفظ دے مطلب کہ تابع ہوندا ہے، اس کے مطابق چلے گا، کے مطابق لفظ پڑھا جائے گا۔ را موٹا پڑھنا یا باریک، اس کا مطلب اے ہونا ہے۔ الف جو ہے نا، الف سے پہلے اگر پر حرف آ گیا، یعنی کہہ لیجیے حروف مستعلیہ آ گیا، الف سے پہلے حروف مستعلیہ آ گیا تو آٹومیٹکلی الف پر پڑھا جائے گا۔ قال، قاف کو پر کیا، الف آٹومیٹک پر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صراط، سراجن، یہاں ہم نے اس کو پر کیا۔ اب آگے کانا، کاف کو باریک کیا، الف آٹومیٹک باریک ہو گیا۔ مالن، الف باریک ہو گیا۔ مفازن، الف باریک ہو گیا ہے۔ طالبو، طا کو پر کیا، الف پر ہو گیا۔ تابو، خالدن، عابدن، غاسقن، طعامن۔ تو الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اپنے پچھلے حرف کے تابع ہوتا ہے۔ اگر الف سے پہلے حرف پر ہے تو الف پر پڑھا جائے گا، الف سے پہلا حرف باریک ہے تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ آسان ہے۔ نمبر 2، لام۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہوگی تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ باقی سب لام باریک پڑھے جائیں گے، صرف اس میں جلالت اللہ عز و جل کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر اور پیش ہوگی تو اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ بقیہ سب لام باریک ہی پڑھے جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر آ گئی وہ بھی باریک، اور بقیہ لام تو ویسے ہی باریک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، نہیں، یہ لام پر نہیں پڑھے جانے والا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ لام جو الا اللہ کا لام ہے نا یہ پر پڑھا جائے گا، پچھلا لام نہیں پڑھا جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب آپ کہیے الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ جو ہے اس کا خیال رکھا جائے کہ یہ یہاں لام پر نہیں پڑھا جاتا، یہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر زبر پیش ہوگی تو پر پڑھیں گے۔ کیسے؟ اللہ، اللہ اکبر، اکبر، واللہ، آپ کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین، ان اللہ هو اللہ من اللہ رسول اللہ۔ ہم
ہم کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، داری دور بیٹا، پھر محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ، کرتے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. رضی اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ راضی ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو قرآن پاک کہتا ہے جو اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم لگا سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ ان کو کہا جا سکتا ہے. کن کو؟ جو اللہ سے ڈرنے والے. اور صحابہ کے لیے کنفرم ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. صحابہ کے لیے ہاں کنفرم ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے ہم ان کے ساتھ لگاتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا. ان کے لیے تو ہم کہنے کی کوئی ہمیں یعنی کہ پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر ہم کسی اور کے لیے کہتے تو پھر معنی کچھ بدل جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو عام کسی کو رضی اللہ عنہ کہنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ان کو وضاحت کر دی جائے کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تو یہ صحابی نہیں ہے، صحابہ کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو رضی اللہ، قالوا اللہم، ٹھیک ہے. تو جہاں بھی اللہ عز و جل کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اسے کیا کرنا ہے؟ پور پڑھنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو یہ کیا ہیں جی؟ یہ یعنی کہ ہم نے پڑھا کہ یہ پور پڑھے جانے والے، یعنی کہ جب اللہ عز و جل کلام سے پہلے حرف زبر یا پیش ہو تو پور پڑھیں گے. باریک بھی دیکھ لیجئے، للہ ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو احباب خوبصورتی کے بسم اللہ الرحمن پڑھتے ہیں یہ درست نہیں ہے. ہم اس کو یہ باریک ہی پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ یہاں کیونکہ لام اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے تو اس لیے یہ باریک ہی پڑھے جائیں گے. للہ، باللہ، بسم اللہ، قل اللہم ما ولاہم الا الذین ان الذین علی صلاۃ رجل. را کے پر پڑھنے کی صورتیں ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ عز و جل ان کو ترکیب بنائیں گے. تو آج کے لیے جو ہے آپ کا سبق کہ نون ساکن میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی. اور ساتھ میں ہم نے اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، اور جو الف اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے. را کو پر پڑھنے کی جو صورتیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک میرا سننا سنانا اور آپ کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.